تو ایک جملے میں یہ سمجھ لیجئے کہ محبت کے پہلے سینے کا نام محبت ہے اور آخری سینے کا نام مودت ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے فی القربہ۔ عربی میں فی کے معنی ہوتے ہیں میں، اور من کے معنی ہوتے ہیں سے۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میرے ذوی القربہ سے مودت کرو، اور فی کا لفظ کہہ رہا ہے کہ یہ ذوی القربہ میں مودت کرو، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو واضح کر کے میں ذرا آج آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں جناب فضہ رضوان اللہ علیہ کے حالات۔ بڑی معذرت ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی کہ میں بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ کے لیے اسٹڈی مجھے ذہن میں نہیں تھا، ورنہ میں تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آدھی گھنٹے 35-40 منٹ تو آسانی کے ساتھ بول لیتا ہوں، مگر بہرحال یہ فی کا معاملہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیے عربی میں ایک مقولہ کہاوت بولی جاتی ہے، السمک فی الماء، مچھلی پانی میں۔ تو ظاہر ہے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے، ریت اور مٹی میں تو ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ فی کا مطلب جو ہوتا ہے کہ مچھلی جو پانی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے وہ رشتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو جدا کر دیے، اس کے رشتے کو کاٹ دیجئے تو موت گوارا کر لے گی، پانی سے الگ ہونا گوارا نہیں کرے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ فی جو ہے یہاں پہ واضح ہو رہا ہے۔ فی القربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گردن کٹ جائے، گلے پہ خنجر چل جائے، مگر محبت اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فی کا معنی یہی ہوتا ہے، اور واقعی جنہوں نے اہل بیت سے مودت کا حق ادا کیا، انہوں نے ہاتھ پاؤں کٹنے کے باوجود بھی تخت دار پر لٹک کر کے مولا علی کے قصیدے سنائے۔ تو بہت سی ذاتیں ہیں تاریخ میں سے گزری ہیں کہ جنہوں نے اس شان سے مودت کی ادائیگی کی ہے کہ انہیں ادائیگی مودت پر ناز نہیں تھا، بلکہ ادائیگی مودت کو ان پر ناز تھا۔ انہی میں سے ایک جناب فضہ، اور بھی بہت سی کنیزیں ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی، مثلا جناب اسماء بنت عمیس تھی، جناب ام حبیبہ تھی، جو یہودی کے ہاں شادی میں جب گئی ہیں اور آپ کے نور سے پورا گھر جگمگا گیا، ساری عورتیں بے ہوش ہو گئی، دلہن مر گئی، اور آپ کی دلہن دعا سے دوبارہ دلہن کو زندگی ملی۔ تو جب آپ کو رخصت کیا ہے تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس میں کنیز دی تھی، گفٹ میں، تحفے میں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو ان یہودیوں کے ہاں سے کنیز ملی تھی، اور وہی کنیز ام حبیبہ جب بڑی ہو گئی اور ان کی شادی ہوئی، کوفے میں جا کر کے رہتی تھی، اور اسیروں کے جب قافلہ وہاں پہنچا تو یہ ملاقات ہوئی۔ بہرحال تو جناب فضہ، بچے ذرا آج کے بیان کو خاص طریقے سے سن لیں، اس لیے کہ یہ بیان ذرا بہت کم ہوتا، میرے خیال میں آج 2 مہینے 4 دن گزر گئے، مگر شاید ان بیوی کا تذکرہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ 2-4 جملے مصائب میں پڑھ دیے جاتے ہیں۔ جناب فضہ، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ افریقہ کے بادشاہ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی، ہے کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا مگر وہ حوالہ یاد نہیں رہ گیا کہ اس بادشاہ کا نام تھا ارقموس، اس کی یہ بیٹی تھی۔ تو جب یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، تو ایک روز انہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، وہ تشریف لائی ہیں، آنے کے بعد دلہن بنایا، کلمہ پڑھایا، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد عالم ارواح، عالم روح میں جو ہے وہ باقاعدہ انہیں مسلمان بنایا، کلمہ پڑھایا۔ تو اب جناب فضہ نے کہا کہ میں آپ تک پہنچوں کیسے؟ تو عالم خواب میں بی بی نے فرمایا تم زنجبار سے یوگنڈا، ہماری اردو میں بولتے ہیں، انگلش میں شاید یوگانڈو یا کیا اس طریقے کا لفظ ہوتا ہے، وہاں آ جاؤ، وہاں سے آگے بلا لینا، انتظام کرنا ہمارا کام ہے۔ اب یہ خواب دے کر کے بیدار ہوئی اور اسی وقت روانہ ہو گئی۔ یہ رات میں سفر کرتی تھی، دن میں آرام کرتی تھی، تو چلتے چلاتے اچھا ادھر بی بی نے خواب میں سب تعلیم وغیرہ فرما دی۔ اب اس کے بعد جو ہے
مولا جناب رسول خدا نے 2 صحابی کو ایک خط دیا اور یہ دے کر کے فرمایا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اس شکل و شباہت کی ایک بیوی ہوگی، انہیں یہ رقعہ دے دینا، نامہ دے دینا، وہ فوراً تمہارے ساتھ مل جائے گی، انہیں لے کر کے چلے آنا۔ یہ پہنچے وہاں اور جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اس بیوی کو فوراً لے جا کے دیا، اور ان بیوی نے کہا بس مجھے انہی کے ساتھ جانا ہے، اور ان کے ساتھ جناب فضہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ چلتے چلاتے لفظ ہے 5 فرسخ فاصلہ رہ گیا تھا مدینے سے۔ 5 فرسخ کا مطلب ہو گیا 22 کلومیٹر۔ تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے فرمایا بیٹی زہرا فضہ آ رہی ہے، کہا بابا اجازت دیجئے میں استقبال کو جاؤں گی۔ کتنی دور ہے؟ 22 کلومیٹر۔ آج کی طرح ایسی گاڑیاں نہیں تھیں۔ بابا اجازت دیجئے میں اپنے فضہ کے استقبال کو جاؤں گی۔ کہا نہیں بیٹی تم بیٹھو، ہم اور علی استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ بھائی یہ سمجھیے آپ، اما مدینے سے 22 کلومیٹر تک نبوت اور امامت نے جس کا استقبال کیا اسے فضہ کہتے ہیں۔ جی اب اس کے بعد آئیں، اور آنے کے بعد جہاں تقریباً سمجھئے کہ 100 کے قریب ان کی عمر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو دیکھیے ابھی ذرا کچھ واہ واہ والی باتیں نہیں ہے، سنجیدگی سننے والی باتیں، پھر انشاءاللہ آگے واہ واہ والی باتیں آ جائیں گی۔ تو جب رسول اللہ کی وفات اور رحلت کا زمانہ قریب آیا تو ہمارے رسول نے کہا بیٹی اچھا دیکھیے اتنا عجیب و غریب کردار وہاں پیش کیا ہے کہ آپ معمولی مت سمجھیے آپ اسے۔ یہ ظاہراً جلد کے اعتبار سے سیاہ فام تھی مشیت پروردگار کے تحت، مگر کردار کے اعتبار سے اتنی جگمگاہٹ تھی کہ اصلی نام میمونہ تھا مگر رسول نے فضہ بنا دیا۔ فضہ کے معنی عربی میں چاندی کے ہوتے ہیں۔ چاندی کا کام آراستگی ہے، ڈیکوریشن ہوتا ہے، چمکنا ہوتا ہے۔ اب متوجہ ہوتے ایک جملہ کہہ کر کے میں بات آگے بڑھاؤں، متوجہ ہے نا، جملے پہ توجہ جاؤں گا عزیزان گرامی۔ جنہوں نے زیارت کی انہیں معلوم ہے، بی بی جناب زینب کے روضے میں جو بڑا والا دروازہ زری کے سامنے لگا ہوا اس میں چاندی لگی یا نہیں لگی ہے؟ چاندی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فضہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دروازے میں لگی چاندی دنیا کو آواز دے رہی ہے کہ فضہ آج بھی زینب کے دروازے سے الگ نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہاں یہ دروازے میں لگی ہوئی چاندی دنیا کو آواز دے رہی کہ فضہ آج بھی در زینب سے الگ نہیں ہے۔ تو آنے کے بعد نام میمونہ تھا، ہمارے رسول نے فضہ نام رکھا۔ عربی میں فضہ کے معنی چاندی ہوتے ہیں۔ وہ کردار ادا کیا ہے عزیزان گرامی کہ انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ بیٹی کہتے تھے۔ بڑی آسانی سے جملہ کہا، سن لیا۔ امر رسول بعد خدا پوری کائنات میں تاریخ ادب و عالم میں رسول جیسا کوئی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا رسول جس معصوم زبان سے زہرا کو بیٹی کہتا تھا اسی معصوم زبان سے فضہ کو بیٹی کہتا تھا۔ اور جب آتے تھے کبھی ملنے کے لیے بی بی زہرا کے یہاں تو باقاعدہ میں نے خود پڑھا، یہ ایک ہاتھ بی بی زہرا کے سر اقدس پر، دوسرا جناب فضہ کے، ادھر مڑے بیٹی زہرا خیریت ہے؟ ہاں بابا الحمدللہ۔ ادھر مڑے بیٹی فضہ خیریت ہے نا؟ کہاں میرے سید و سردار میرے مولا آقا۔ سمجھیے ذرا فضہ کی ذات گرامی کا نام ہے۔ یہاں آئی ہیں، رسول سے اپنے آپ کو بیٹی کہلوایا ہے، علی و فاطمہ سے بہن کہلوایا ہے، حسن حسین زینب و ام کلثوم سے ماں کہلوایا ہے۔ اب اس سے بڑا شرف کیا چاہیے؟ تقریباً 100 برس کے لگ بھگ جو ان کی عمر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول کی جب وفات کا زمانہ قریب آیا ہے، کہا بیٹی فضہ جب سے آئی ہو کوئی خواہش نہیں ظاہر کی ہے، کوئی خواہش ظاہر کرو، آرزو تمنا۔ جب جواب دیا ہے، کہا میرے سید و سردار میرے مولا میرے آقا، آپ کی کنیزی کے بعد کس چیز کی تمنا باقی رہ جائے گی؟ اب اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟
اب یہی بات تو ایک مرتبہ جناب سلمان سے جناب فضہ نے کہہ دیا تھا. آئے جناب سلمان, جناب فضہ سے کہا فضہ جی سلمان کون سی جنت پسند ہے؟ تیور بدل کے کہا جنت کی تمنا تم کرو. کہا فضہ مزاج محلہ برام, کہا جنت کی تمنا تم کرو. کہا کیوں؟ کہا میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں, اس لیے کہ جنت بانٹنے والا یہاں, جنت کے جوانوں کے سردار یہاں, جنت کی عورتوں کے سردار یہاں ہے. اب اس سے بڑی جنت کیا ہو سکتی ہے؟ جی کہا حضور آپ کی کنیزی کے بعد اور کیا چاہیے مجھے, اب اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا. کہا نہیں فضہ تمہاری 3 دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں, بتاؤ کیا چاہتی ہو. کہا ایک, اللہ مجھے بہت طولانی زندگی دے. کہا فضہ کیا کرو گی؟ کہا میں اکثر رات میں دیکھتی ہوں میرا آقا حسین میری شہزادی زینب بیٹھ کے کربلا کا نقشہ بناتے ہیں, اور نقشہ بنانے کے بعد میرا آقا حسین کہتا بہن لاشیں میں اٹھاؤں گا, ماتم تمہیں کرنا ہے, میں یہ قربانی دوں گا, میں یہ قربانی دوں گی. یہ باقاعدہ نقشے بناتے ہیں. لہٰذا آپ خدا سے دعا کر دیے اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ جب واقعہ کربلا ہو تو میں وہاں جا سکوں. اور دوسری دعا یہ ہے کہ میرے آقا حسین مجھے لے جائے. خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جب میرا آقا کربلا محلہ جائے تو مجھے ساتھ میں لے جائے. تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے جسم میں اتنی طاقت و قوت دے کہ میں ان سیدوں کی مدد کر سکوں. یہ 3 دعائیں کی جی مانگی تھی جناب فضہ نے. رسول خدا نے کہا 3 دعائیں تمہاری قبول ہیں, اور یہ دعائیں کی اسی لیے تقریباً 100 برس کی عمر تک جناب فضہ زندہ رہی. مذہب میں آپ انشاءاللہ جناب فضہ کی بات سنیں گے. تو جناب فضہ یہاں پر آئی ہیں, آنے کے بعد ان کا مرتبہ ملا ہے. اب ایک جملہ, جناب فضہ نے ذریحوں کی نہیں 8 معصوموں کے چہرے کی زیارت کی ہے. نہیں غور فرمایا؟ جناب فضہ نے تربتوں کی نہیں 8 معصومین کی صورتوں کی باقاعدہ زیارت کی, صورتوں کی. کوئی معمولی بات نہیں ہے جی. جسے آپ دیکھیے زیارت کا کتنا بڑا ثواب ہے. کبھی میں نے عرض کیا تھا, مولا حسین نے خود فرمایا ہے جو میری شہادت کے بعد میری زیارت کے لیے آئے گا اس کی وفات کے بعد اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا. اب اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم اور آپ کربلا جاتے ہیں, نجف جاتے ہیں, قادمین جاتے ہیں, سامرہ جاتے ہیں, کیا بھی دیکھتے ہیں زری مولا کی تربت, مولا کو سلام کر دے. اگرچہ اس کا ثواب اتنا کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. بھائی سمجھ سوچیے گا کہ ہم تو خالی ذریعے تربت دیتے آئے. بہت عظیم ثواب ہے زیارت کا. فضہ اس ذات گرامی کا نام ہے جس نے 8 معصومین کے ذریعوں کو نہیں چہروں کو دیکھا ہے, تربتوں کو نہیں صورتوں کو دیکھا ہے. اما جس نے معصومین کی قواعد سلی ہے وہ فضہ. جس کے ہاتھوں کی زہرا کی بیٹیوں اولادوں نے روٹیاں کھائی وہ فضہ. جسے رسول اللہ اپنی بیٹی گئے وہ فضہ. جسے علی و فاطمہ اپنی بہن گئے وہ فضہ. جسے حسن حسین ماں گئے وہ فضہ. جسے یہاں آنے کے بعد فضہ کا لقب مل جائے اس ذات کو آپ ذرا سمجھیے کیا ذات ہے جناب فضہ کی. یہاں پر آنے کے بعد جب تک بی بی زہرا زندہ رہی ہیں انہوں نے کبھی رشتے کے لیے مڑ کر کے دیکھا بھی نہیں ہے, مگر جب بی بی زہرا کی شہادت ہو گئی ہے تب مولا نے کہا فضہ اب تم ذرا رشتہ کر لو. مولا ظاہر کہ امام وقت ہے, واجب الاطاعت, ان کی اطاعت واجب ہے. لہذا جو امام نے کہا تو تیار ہو گئی. تو پہلا رشتہ جو ان کا ہوا ابو ثعلبہ نامی شخص سے. وہ اللہ نے ایک بیٹا دیا, اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ابو سلیق غطفانی سے ان کا رشتہ ہوا. وہاں 3 بیٹے 1 بیٹی, تو 4 بیٹے ہوئے محمد, یحییٰ, موسیٰ اور محمد. یہ 4 بیٹے, اور بیٹی کا نام تھا مسکہ. اس مسکہ جو بیٹی تھی انہیں اللہ نے ایک بیٹی دی تھی شہرت, یعنی جناب فضہ کی نواسی شہرت. ٹھیک ہے, اب مولا علی کے کہنے پر ان کا رشتہ ہو گیا. اللہ نے 4 اولادیں دی ہیں, اولادیں دینا چاہتے. جناب فضہ جو ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد
علی و فاطمہ کی خدمت میں لگ گئی، علی و فاطمہ کے بعد حسن حسین زینب و ام کلثوم کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ اب ذرا سنیے جناب فضہ کی ذات گرامی کا نام ہے ماہ مبارک رمضان۔ ہمارے مولا علی نے کہا حضور جن قدموں سے آپ نے عرش کو عرش معلیٰ بنایا ان قدموں سے ذرا تشریف لا کر ہمیں شرف بخشیں۔ یعنی افطار کے لیے مولا علی نے دعوت دی، آئے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں افطار کیا، چلنے لگے۔ بی بی زہرا نے دوسرے دن کے لیے انوائٹ کیا، دوسرے دن بی بی زہرا کی طرف سے، اب آج چلنے لگے۔ دوسرے دن تو امام حسن نے کہا، تیسرے دن کے لیے، چوتھے دن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے، پنجتن 5 ہو گئے پورے۔ اب ایک جناب فضہ جب امام حسین علیہ السلام کے ہاں سے روزہ افطار کر کے رسول چلنے لگے تو آ کر کے جناب فضہ نے کہا میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے آقا کل فضہ کی طرف سے کہا اچھا بیٹی کل ہم آ جائیں گے، تمہیں بھی یہ شرف مل جائے گا، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ اب ادھر رسول اللہ نماز مغربین سے فارغ ہوئے، حجرے میں ہو کر کے یعنی سمجھے انڈائریکٹ جانا چاہتے تھے، جبرائیل آئے کہا انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ جائیے، وہاں فضہ دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ فضہ دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے، حجرے مت جائیے، ڈائریکٹ در سیدہ پہ جائیے۔ اے رسول اللہ ادھر دیکھا سمجھ گئے کوئی انتظام نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا بہن فضہ اگر بتا دیا ہوتا ہم تمہاری مدد کرتے، تمہارا انتظام کر دیتے۔ اور جب جواب دیا میرے مولا میرے آقا کسی اور کی نہیں آپ ہی کی تو کنیز ہوں، مشکل کشا کی کنیز ہوں، کیا پریشانی ہے؟ یہ کہہ کے حجرے کے اندر کہیں مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، ابھی دستے دعا بلند ہی تھے کہ ایک مرتبہ جنت سے بہترین گرم گرم کھانے کا دسترخوان نازل ہوتا ہے، ہمارے رسول کی خدمت میں لے کے آئی، سب نے مل کے کھایا۔ رسول نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے عمران کی بیٹی مریم کی طرح سے میری بیٹی زہرا کی کنیز کے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے، جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ یہ ہے جناب فضہ، عزیزان گرامی سمجھیے۔ اب یہ جناب فضہ یہاں آئی ہیں تو یہاں آنے کے بعد کیا ہوا معاملہ؟ آنے کے بعد قرآن کے لہجے میں باتیں کر رہی ہیں۔ کبھی سنا ہوگا آپ نے جب میر انیس کا وقت آخر آیا ہے اور مرزا دبیر گئے مزاج پرسی کے لیے، ہماری آپ کے زبان میں خبر کاٹنے کے لیے، تو شاعری میں بات کی۔ مرزا دبیر کہتے ہیں فرمائیے مزاج معلیٰ بخیر ہے، انہوں نے خیریت پوچھی ہے، فرمائیے مزاج معلیٰ بخیر ہے۔ اب ادھر روح نکلنے والی ہے، وقت انتظار ہے میر انیس کا، مگر جواب کیا دیا؟ پیمانہ بھر گیا ہے چھلکنے کی دیر ہے۔ فرمائیے مزاج معلیٰ بخیر ہے، پیمانہ بھر گیا چھلکنے کی دیر ہے۔ ذرا جملہ سن لیجئے، اما میر انیس سینکڑوں سال کے بعد کے زہرا کے گھرانے کے یعنی اولاد ہے جنہیں میر انیس ببر علی ان کا نام تھا، میر انیس تخلص ہے۔ یہ سینکڑوں صدیوں کے بعد یہ وقت احتضار، مگر دماغ اتنا صحیح ہے کہ شاعری میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اما 1400 سال کے بعد کی جب اولاد کا دماغ وقت احتضار اتنا صحیح ہے تو رسول کا بستر پر لیٹے ہوئے دماغ کتنا صحیح رہا۔ بخار کا کہاں سے اثر ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کے یہ حضور کے دماغ پر اثر نہیں تھا، یہ ذہن کے بیمار جو تھے ان کے یہاں اثر تھا۔ تو عزیزان گرامی جس طرح سے جناب فضہ قرآن کے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی، کس طرح کر رہی تھی آئیے بتاتا ہوں، اور وہیں سے انشاءاللہ ربط مصائب۔ عجیب و غریب ذات کو فضہ کہتے ہیں۔ 4 مصرے سن لیے۔ گھر میں زہرا کے شرف کیا کیا ہے پائے فضہ، گھر میں زہرا کے شرف کیا کیا ہے پائے فضہ، روٹیاں 3 اماموں کو کھلائے فضہ، روٹیاں 3 اماموں کو کھلائے فضہ، جلتے خیمے سے امامت کو بچائے زینب، اور جس کو اور زینب کو دربار میں بچائے فضہ، اور دربار میں اور زینب کو دربار میں بچائے
فضا. اب جناب فضا کس طرح قرآنی لہجے میں گفتگو کر رہی ہیں. عبداللہ ابن مبارک نامی شخص کہتا ہے میں حج کے لیے جا رہا تھا, قافلے سے چھوٹ گیا. ایک مرتبہ میں نے جنگل میں ایک بیوی کو دیکھا, گھبرایا, میں کہا یا اللہ انسان ہے یا جنات ہے کیا معلوم, مگر کہتا ہے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد میں نے کہا آپ کون ہے؟ آواز دی قل سلام فسوف تعلمون, سلام کرو تم جان لو گے میں کون ہوں. انہوں نے سلام کیا, پھر پوچھا آپ جنات میں سے انسان میں سے؟ آواز دی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت زینت کرو. سمجھ گئے بنی آدم ہے جنات نہیں ہے. اب ذرا اطمینان ہو گیا. پھر پوچھا آپ یہاں کب سے بھٹک رہی ہیں؟ آواز دی من یہد اللہ فما لہ من مضل, اللہ جس کی ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ گئے گمراہ نہیں ہے, یہ قابلے سے چھوڑ گئی ہے. کہا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا ینادون من مکان بعید, وہ دور سے پکار رہے ہیں. سمجھ گئے کہیں دور سے آ رہی ہے. کہاں جانا چاہتی ہیں؟ آواز للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لوگوں پر اللہ کے لیے حج واجب اگر استطاعت ہو گئی ہے. سمجھ گئے حج کے لیے جانا چاہتی ہیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ کہ کچھ کھانا وانا مقصود. آواز دی ما جعلناہم جسدا یاکلون الطعام, اللہ نے ہمیں جسم دیا ہم کھانا کھاتے ہیں. سمجھ گئے کھانا مطلوب و مقصود ہے. کھانا کھلایا, کھانا کھلانے کے بعد کہا جلدی سواری پہ سوار ہو جائیے. آواز دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں دیتا ہے. آپ جلدی مچانے والے کون ہوتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے اطمینان سے کھا لیے وہ سوار ہو جائیے. اب اس کے بعد یہ بیٹھے ناقے پر یا وہ گھوڑے پر جو بھی رہا ہو, سواری پہ بیٹھنے کے بعد کہا آئیے سوار ہو جائیے ہمارے ساتھ, چلیے تاکہ قابلہ سے مل جائے. آواز دی لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان کے درمیان دو خدا ہوتے فساد ہو جاتا. سمجھ گئے ایک سواری میں ساتھ میں بیٹھنا نہیں چاہتی ہے. اتر گئے عبداللہ کا بسم اللہ تشریف لے چلیے. لگام پڑی, پکڑنے کے بعد کہا سبحان الذی سخر لنا, پاک و پاکیزہ وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دیا, کنٹرول میں دیا ہے. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ہم قافلے سے مل گئے. تو قافلے سے جب مل گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی وما محمد الا رسول یا یحییٰ خذ الکتاب یا موسیٰ انی انا اللہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. چار نام لے کے پکارا, چار لوگ حاضر ہو گئے. ہم نے کہا یہ چاروں کون ہے؟ آواز دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد حیات زندگانی کی زینت ہے. سمجھ گئے یہ ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے اشارہ کیا انہیں ذرا کچھ مزدوری دے دی, اجرت دے دیے. انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے, انہوں نے مزدوری دی. انہوں نے عبداللہ نے جو کم سمجھ کر کے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ جسے چاہتا دو گنا کر دیتا ہے. انہوں نے اشارہ کیا, بیٹوں نے ڈبل کر دیا. اب اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا چاروں ان کے بیٹوں سے مقاعد ہے کون؟ کہ یہ ہماری مادر گرامی, ان کا نام فضا. کا اور تعارف کا یہ بی بی زہرا کی کنیز ہے. اب سمجھے آپ کارے قرآن کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے. کہا انہوں نے جب سے کنیزی اختیار کی ہے تب سے قرآن کے لہجے میں گفتگو کرنے لگی ہے. عزیزان گرامی جملے بتوجہ, کیا ایسا لگ رہا تھا بی بی زہرا کے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ نازش جنت صحن خانہ میں علم و ادب کے موتی بکھرے ہوئے تھے. حبشہ سے آ کر کے فضا نے چن چن کے اپنے دامن کو بھر لیا ہے. بھرنے کے بعد قرآن کے لہجے میں گفتگو کرنے لگی ہے. اب ایک جملہ بی بی زینب کی عظمت کے لیے, اما جب گھر میں جھاڑو لگانے والی کے علم کا عالم یہ ہے تو گود میں پلنے والی زینب کے علم کا عالم کیا رہا ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ ہے جناب فضا. عزیزان گرامی صلوات
عزت جناب ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر بآواز بلند سلام اللہ علیہ پر بآواز بلند اولاد زہرا کی خدمت کا وہ ارمان کہ دعا کرائی تھی رسول سے، زندگی مانگی تھی خدا سے، اور یہ کہا تھا میرا آقا حسین مجھے اپنے ہمراہ کربلا لے جائے۔ بازاداروں ختم کر دی میں نے بات، ایام عزا مکمل ہونے والے ہیں، 4 دن انگلی پہ گن کے اور رہ گئے۔ اب ذرا سن لیجئے جناب فضا کس کس منزل سے گزری ہیں، اور انہوں نے علی کی بیٹیوں کا کتنا خیال کیا، کتنی خدمتیں کی ہے۔ عزاداروں، عاشور کے دن جب مولا حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو جہاں جناب زینب کو سلام کیا، جہاں ام کلثوم کو سلام کیا، وہیں پر عجب جملہ کہا، ماں کی کنیز فضا تم پر بھی حسین کا آخری سلام، جسے تم نے جھولا جھولایا تھا آج وہ موت کے جھولے میں جا رہا ہے۔ عزاداروں، فضا کو بھی سلام کیا۔ 11 محرم آئی، زینب کے شانوں میں رسن بدھی، شمر کچھ بے کجاوا ناقے لے کے آ رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے لہجہ حیدر کرار میں ڈاٹا کا خبردار قدم آگے نہ بڑھانا، ایک ایک ناقے کو بھیجتا جا، میں خود سوار کر لوں گی۔ ایک ایک بی بی کو سوار کیا، آخر میں آئی جناب فضا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ماں کی کنیز فضا اٹھو، زینب تمہیں بھی سوار کر۔ عزادار اکبر دبا فضا نے بڑی حسرت سے جناب زینب کا چہرہ دیکھا، اللہ اللہ، آج وہ انقلاب آ گیا کہ زہرا کی بیٹی کنیز کو سوار کرا ہے۔ کہا نہیں بی بی میں خود سوار ہو جاؤں گی، میں آپ کو سوار کروں گی۔ کہا نہیں فضا آج مجھے سوار کر لینے دو۔ جناب فضا کو سوار کیا۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھاؤں، اب اکیلی رہ گئی عباس کی بہن، حسین کی ماں جائی یکو تنہا، نہ اکبر ہے نہ عباس، کبھی داہنے دیکھا کبھی بائیں، جب کوئی نظر نہ آیا فرات کا رخ کیا آواز دی، اے غیرت دار بھیا عباس، مدینے سے بڑے اہتمام کے ساتھ چلا سوار کیا تھا، آج زینب کا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عزادار زینب بھی سوار ہوئی، قافلہ چلا کوفہ سے شام یزید کے دربار میں پہنچا۔ بیویاں حلقے میں جناب زینب کو لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے میں زینب سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، ساری بیویاں ہٹ گئیں، لیکن فضا زینب کا پردہ بن کے کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ شمر تادیانہ لے کے آگے بڑھا، چاہا تادیانہ مار کے فضا کو ہٹا دوں کہ یزید کے پیچھے 400 حبشی غلام کھڑے تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ جناب فضا نے کہا میری قوم کے جوانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تمہاری قوم کی ایک عورت پر یہ ظالم ہاتھ اٹھا رہا ہے، تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ میں اتنا سننا تھا، سب نے نیام سے تلواریں نکالی، یزید کے آگے آگے کا یزید، ارے شمر کو روک دے ورنہ خون کی ندی بہ جائے گی۔ عزادارو، جناب زینب نے فضا کا یہ مرتبہ دیکھا، کٹے ہوئے عباس کے سر کو دیکھا، اے بھیا عباس، ارے کنیز کا اتنا مرتبہ، مگر ہائے آپ کی زینب۔ عزادارو، یہ قافلہ شام کے دربار سے ہو کر کے زندان شام میں تقریباً سال بھر رہتا ہے۔
رہا ہوتا ہے وہاں سے قافلہ، چلتا ہے ماتم نوحہ کرنے کے بعد کربلا پہنچا، کربلا سے مدینے پہنچا، مدینے پہنچنے کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا کربلا میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، تو سید سجاد کے پاس لوگ آتے پرسہ دینے کے لیے، کسی نے یزید سے چغلی کھائی، سید سجاد لشکر جمع کر رہے ہیں، ان قریب حملہ ہوگا، ایک مرتبہ ظالم نے وہاں سے حکم بھیجا سید سجاد کو دوبارہ گرفتار کر کے شام روانہ کر دیا جائے۔ عزادارو دوبارہ میرا مولا قیدی بن گیا۔ ارے غل تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑ گئی، زین العبا کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئی۔ عزادارو جب مولا کو قیدی بنایا گیا نا تو زینب نے کہا میرے لال تجھے اکیلا نہ جانے دوں گی۔ جناب زینب تیار ہوئی تو بسا نے کہا بی بی میں آپ لوگوں کو تنہا نہ جانے دوں گی، اسی دن کے لیے تو آپ کے بابا سے زندگی، نانا سے زندگی مانگی تھی، خدا سے دعا کر کے یہ 3 افراد پر مشتمل قافلہ چلا، باغ میں پہنچا، بھائی کا کٹا سر یاد آیا، علی کی بیٹی کی وہیں وفات ہوئی، مجھے نہیں معلوم میرے بے کس قیدی امام نے عالم غربت و مسافرت میں پھوپھی کو کیسے غسل دیا، کیسے کفن پہنایا، مگر ہاں وہیں پہ جنازہ دفن کر دیا جہاں زینب کا روضہ بنا ہوا ہے۔ یزید کو معلوم ہوا، حکم بھیجا سید سجاد سے کہو واپس مدینے چلے جائیں۔ امام واپس چلنے لگے مگر فضہ نے کہا مولا آپ اجازت دیں میں یہی رہ جاؤں گی، اپنی بی بی کی قبر کی مجاوری کروں گی، کبھی قرآن پڑھوں گی، کبھی سورہ فاتحہ، کبھی شمع جلاؤں گی۔ امام نے اجازت دی۔ اب جناب فضہ جناب زینب کی قبر ہے عزادارو، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، کبھی اور کوئی شغل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی جناب فضہ شام کے بازار میں کھانے پینے کی چیزیں خریدنے چلی جایا کرتی تھی۔ اسی طرح عزادارو 35 سال گزر گئے۔ 35 سال کے بعد جو جناب فضہ شام کے بازار میں پہنچی، کیا دیکھا لوگ مکانوں دکانوں پر کالے پرچم لگائے ہوئے ہیں، آج لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جناب فضہ گھبرا گئی، کسی سے پوچھا اے شام والو یہ کس کا غم منا رہے ہو؟ اس نے کہا بی بی آپ کوئی مسافرہ لگ رہی ہے، کوئی اجنبی ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا آج مدینے میں قیامت آ گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا زہر دغا سے سید سجاد کو شہید کر دیا گیا۔ میں اتنا سننا تھا، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے جناب فضہ گر پڑی، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ عزادارو لوگ جمع ہو گئے، کون بی بی ہے، ان کا وارث کون ہوگا، کون غسل دے گا، کون کفن پہنائے گا؟ ایک مرتبہ ایک جوان آگے بڑھا، کہ غسالہ کو بلا دو غسل دینے کے لیے، میں ان بی بی کے لیے کفن لے کر کے آیا ہوں۔ غسالہ بلائی گئی، آ کر کے جناب فضہ کی میت کو غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئی نا تو ایک مرتبہ آنے والے جوان نے کفن دیا، لے جا کر کے پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا۔ آنے والے جوان نے اشرفیوں سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں بڑھائی، غسالہ لے لو اسے۔ اس نے ہاتھوں میں لے تو لی تھیلیاں، مگر حیرت سے کہتی آنے والے ایک تھیلی تو سمجھ میں آ رہی میں نے ان بی بی کو غسل دیا ہے، لیکن یہ آنے والے یہ دوسری تھیلی کیوں دے رہا ہے؟ عزادارو ارے شام کے قید خانے میں میرا مولا کتنا غریب تھا۔ آنے والے نے کہا
غسالہ، اگر تجھے یاد ہو تو 35 سال پہلے اسی شام کے زندان میں ایک بچی کو تو نے غسل دیا تھا۔ ارے اس وقت ہم بہت مجبور تھے، تیری کوئی خدمت نہ کر سکے تھے۔ وہ میری پھوپھی سکینہ، یہ میرے گھرانے کی پرانی کنیز، میری دادی کی یہ کنیز فضہ، ان کے لیے میں مدینے سے کفن لے کے آیا ہوں۔ ارے میں وہ ہوں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پورا واقعہ کربلا دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے ننھی سی میت میرے بابا نے زنجیر میں جکڑے ہاتھوں پہ کس بے کسی سے اٹھائی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔